اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، اور جس میں لوگوں کے لیے روشنی و ہدایت تھی، اور جس کو تم نے مختلف اوراق میں رکھا ہے، جس یعنی میں کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور یعنی اس سے تمہیں وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہو کہ وہ اللہ ہی نے نازل کی تھی، پھر ان کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی فضول بحثوں میں ہی کھیلتے رہیں۔ حاشیہ نمبر 121۔ قدر کے معنی کسی کے مقام و مرتبے کا اعتراف و اندازہ کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر، اس عظیم الشان کائنات کا اور اس کے نظام کا مشاہدہ خالق ارض و سما کی بے پایہ حکمت و دانائی کا صدق دل سے اعتراف کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس اعتراف کے بعد اللہ تعالیٰ کے کسی منصوبے یا فیصلے پر اشکال و اعتراض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کجا یہ کہ نبی کے بشر ہونے پہ اعتراض کیا جائے۔ درا حالیہ کے بشر کا نبی ہونا تو عین تقاضائی فطرت ہے۔ کفار اور اہل کتاب اور پچھلی قوموں کا اپنے نبیوں پر اس قسم کا اعتراض قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ ابراہیم آیت نمبر 10، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94، سورۃ الفرقان آیت نمبر 7 اور سورہ یاسین آیت نمبر 15۔ ان اعتراضات کے جوابات بھی موقع و محل کے لحاظ سے دیے گئے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 میں فرمایا، کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے یعنی رہتے بستے ہوتے تو ہم ان یعنی کی ہدایت کے لیے فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اور سورہ فرقان آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 2 میں فرمایا، کیا لوگوں کے لیے یہ باعث تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے۔ دراصل یہ انسان کی بڑی ہی قدر ناشناسی ہے کہ اللہ کی دنیا میں رہتے ہوئے اور اس کی بے حساب نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنے حقیقی اور اکیلا مالک و معبود ماننے سے گریزاں رہتا ہے، اس کے ساتھ مخلوق کو شریک کرتا ہے، پھر نبی کی شرک کے خلاف دعوت حق سے منہ موڑ کر اس کی رسالت کا ہی انکار کر دیتا ہے، اور اس کے لیے جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے جیسے بشر کو رسول کیسے مانیں۔ یہ انداز آخرت سے بے پرواہی کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ اس بنیادی بات کو سمجھنا ذرا بھی دشوار نہیں کہ انسانوں کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے بشر کو نبی بنا کر بھیجنا ضروری ہے، کیونکہ انسان ہی انسانوں کے احساسات اور فطری محرکات کو سمجھ کر یہ ذمہ داری بحسن خوبی سر انجام دے سکتا ہے، اور بلا شبہ انسانوں کا خالق انسانوں کی فطرت کا خوب جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 122۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اسلام دشمنی کی بنا پر یہ شوشہ چھوڑ کر کفار عرب کو ورغلانے اور دعوت حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی تھی، ورنہ یہ بات تو ان کے اپنے ایمان و عقیدہ سے ہی متصادم تھی۔ وہ خوب جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بشر تھے اور ان پر تورات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، لہذا ان کو یہ مسکت جواب دے کر لاجواب کر دیا گیا کہ ان کو بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام جن کو تم نبی مانتے ہو وہ انسان ہی تو تھے، اور ان پر نازل شدہ کتاب یعنی تورات کے منزل من اللہ ہونے پر بھی تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے۔ ان پر وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی تھی جو ان کے لیے سراسر نور ہدایت سے معمور تھی،
نیز اس کے اندر وہ باتیں بیان کی گئی تھیں جو ان کے اور ان کے باپ دادا کے علم میں بھی نہ تھیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان بدبخت مفاد پرستوں نے اس کتاب کو ورق ورق کر ڈالا، یعنی اجزاء میں منتشر کر دیا، اور مفادات کے تحت اس کے بعض حصوں کو اجاگر کیا، اور ایمان و ہدایت کی باتوں اور اہم احکامات پر مشتمل بعض حصوں کو مفادات کے خلاف سمجھ کر ان پر پردہ ڈال دیا۔ علماء یہود کی تلبیس اور ان کے کتمان حق کے کارناموں کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، اور ان کے قابل مذمت کرتوت پر شدید لعنت کی گئی اور ان کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 اور آیات 159 تا 162 اور آیات 174 اور 175۔ صد افسوس کہ اس کلمہ کو امت کے علماء کرام بھی اس معاملے میں ان سے کسی طرح پیچھے نہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، برکت والی، اس کی تصدیق کرنے والی جو پہلے سے موجود ہے، تاکہ تم ڈراؤ ام القرى یعنی مکے والوں اور آس پاس کے لوگوں کو، اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی صلاح کی حفاظت کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 123۔ یہ برکت والی کتاب یعنی قرآن، جس پر ایمان لانے سے کفار و یہود گریزہ ہیں اور اس کے خلاف طرح طرح کے شوشے چھوڑ رہے ہیں، کوئی ایسی اجنبی کتاب نہیں جو نئی نرالی باتوں پر مشتمل ہو۔ یہ تو پہلی کتابوں تورات و انجیل وغیرہ کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان کتابوں کی طرح اس کے نزول کا بھی یہی مقصد ہے کہ ام القرى یعنی اس مرکزی بستی مکہ اور اس کے اطراف کی بستیوں کو ایمان کی دعوت دی جائے، منکرین کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اور ایمان لانے والوں کو اعمال صالحہ، اعلیٰ اخلاق و کردار اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی جائے۔ قرآن کریم کے بابرکت ہونے کا یہ کیسا بین ثبوت ہے کہ اس کی انقلابی دعوت پر ایمان لانے والے قلیل مدت میں پستیوں سے اٹھ کر کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ وہ قوم جو جہالت، قوم عصبیت اور اخلاقی پستی میں بری طرح مبتلا تھی، اور جس کا شعار خون ریزی، لوٹ مار اور فحاشی و بے حیائی کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس پر ان کو فخر و ناز تھا، اسی قوم کی افراد اس بیش بہا نعمت کے سبب سے نہ صرف راتوں رات بھائی بھائی بن گئے، بلکہ ایسے باحیا، اعلیٰ اخلاق و کردار اور ذہانت و فراست کے حامل ہوئے کہ اقوام عالم کی امامت اور خلافت ارضی کے حقدار ٹھہرا دیے گئے۔ حاشیہ نمبر 124۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ مخالفین کے ریشہ دبانیوں سے آزردہ خاطر نہ ہوں۔ ایسے دنیا پرست لوگ اس دعوت حق پر ایمان نہیں لاتے جو آخرت سے بے پرواہ اور یوم حساب کی جواب دہی سے غافل ہوں۔ اس پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو فکر آخرت اور خشیت الہی کے ساتھ صحیح معنوں میں راہ راست کے متلاشی ہوں۔ وہی لوگ ایمان لا کر اپنے عمل سے اخلاص کا ثبوت دیتے ہیں، صلاح کی پابندی اور اس کی حفاظت و مداومت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر بہتان باندھا یا یہ کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس پر کچھ وحی نہیں کیا گیا، اور جس نے کہا کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے میں بھی نازل کروں گا۔ کاش تم دیکھو کہ جب یہ ظالم موت کے سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، یعنی اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس پر جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے،
اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 125۔ افطرا پردازی کے معنی ہے کسی پر تہمت لگانا، بہتان تراشی کرنا یا جھوٹی بات کسی سے منسوب کرنا۔ من گھڑت بات اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دینا یہ اللہ پر افطرا پردازی ہے، جو بلا شبہ ظلم عظیم ہے، اور قرآن میں اس کا بکثرت ذکر کیا گیا ہے۔ پیشہ ور علماء خود ساختہ دین کے لیے بغیر ثبوت و دلیل بے شمار گھڑی ہوئی باتیں اللہ سے منسوب کرتے رہے ہیں، اور اس کی ذات و صفات، علم و اختیارات میں شرک کو ایمان کا حصہ بناتے رہے ہیں۔ نیز اپنے مفادات کے تحت بدعات و خرافات کو دین میں شامل کر کے بے سروپا تعویلات کے ذریعے قرآن سے ان کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اصحاب کہف نے اپنی قوم کی مشرکانہ روش پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ یعنی اپنے مشرکانہ عقیدے اور عمل پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ بحوالہ سورۃ الکہف آیت نمبر 15۔ اسی طرح سورہ صف آیت نمبر 7 میں فرمایا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان ترازی کرے؟ یہ یہود و نصارہ کی روش بیان کی گئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گمراہ قوموں کی یہی روش رہی ہے۔ اس کلمہ گو امت کے احبار و رہبان کی کتابیں تو افطرا پردازیوں پر مبنی واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ ان کے مشائخ کے خدائی کے واقعات، جن کو کرامات کا نام دیا گیا ہے، تمام حدود سے تجاوز کر گئے ہیں، جن کا مطالعہ کرنے سے یہ تاثر ملتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیرانے طریقت کو اپنی مملکت میں شریک کر کے اپنے اختیارات ان کو سونپ دیے ہیں۔ پھر یہ لوگوں کی بگڑی بناتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد دیتے ہیں، مصیبت زدہ بے کسوں کی فریاد رسی کرتے اور پریشانی دور کر دیتے ہیں، اور اسی لیے داتا، گنج بخش، حاجت روا، غوث اور مشکل کشا کہلاتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا شوق زیارت پورا کرنے کے لیے تو کعبۃ اللہ حدیبیہ نہ پہنچا، لیکن ایک اللہ والی عورت رابعہ بصری کی زیارت بلکہ اس کے پھیرے لگانے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر جنگل کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ بحوالہ انیس الارواح مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ ایسے بے شمار واقعات ان کی کتابوں میں ملیں گے جو قرآن و حدیث اور اللہ کے دین کا صریح مذاق اڑانے والے ہیں، العیاذ باللہ۔ حاشیہ نمبر 126۔ مدلل دعوت حق کے مقابلے میں اپنے باطل موقف کو تقویت دینے کے بعض منکرین نے بڑی حد درمی کے ساتھ یہ دعوے کیے کہ ان پر بھی وحی آتی ہے۔ اس قسم کے دعوے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے بھی کیے ہیں کہ ان کا وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق و رابطہ ہے۔ اس امت میں قادیان کا کذاب غلام احمد قادیانی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ کذاب اور دوسرے مدعیان نبوت نے ایسے ہی دعوے کیے تھے۔ دیکھیے سورہ مائدہ کا حاشیہ نمبر 97۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 جھوٹے کذاب دجال مدعیان نبوت کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الفتن۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ فلسفہ وحدت الوجود کے ماہر پیرانے طریقت کا تو دعویٰ ہے کہ انہیں نام نہاد روحانی علم لدنی کے ذریعے براہ راست اللہ تعالیٰ سے پیغامات موصول ہوتے ہیں، اسی لیے وہ رسول سے بھی زیادہ بلند مقام کے دعوے دار رہے ہیں۔ چنانچہ محی الدین ابن عربی، جس کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، اس کا قول ہے مقام النبوتی فی برزخ فویق الرسول ودون الولی۔ نبوت کا مقام درمیان میں ہے، رسول سے اوپر اور ولی سے نیچے ہے، یعنی اولیاء کا مقام انبیاء سے بلند ہے۔ بحوالہ فتوحات مکیہ۔ بنظر غیر دیکھیں تو ان باتوں کا محرک انسان میں اپنی بڑائی، خود نمائی اور خود ستائی کا شیطانی جذبہ کار فرما ہوتا ہے، جو شیطانی ماحول میں فروغ پا کر کبھی نبوت کے دعووں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور کہیں پیرانے طریقت کے الوہیت کے دعووں کی شکل میں، جیسا کہ اوپر کی سطور میں بیان ہوا ہے۔ پھر لوگوں میں اپنی اور اپنے خاندان کی برتری کی شہرت حاصل کرنا ہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مہلک جرثوم سے محفوظ رکھے، آمین۔ حاشیہ نمبر 127۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت دے یا عقل و فہم کے ساتھ اس کو کچھ علم بھی حاصل ہو جائے یا کسی بھی سبب سے اس سے معاشرے میں اعلیٰ مقام مل جائے تو بسا اوقات انسان میں تکبر، ہٹ دھرمی اور کٹ حجتی کے خصائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور بڑائی کے نشے میں مبتلا ہو کر دین حق کی پابندیوں سے جان چھڑانے کی خاطر وہ بے سروپا باتیں بنا کر انکار حق کی روش پر جمے رہنے کا جواز پیدا کر لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر فرعون نے ایسا ہی طرز عمل اختیار کیا، معجزے کو سحر قرار دیا اور اپنی چال میں ناکام ہو کر مزید ہٹ درمی اور فریب کاری کی روش اپنائی۔
یعنی کفار مکہ نے بھی قرآن کو انسانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے میں بھی نازل کروں گا۔ ایک اور جگہ ان کا قول بتایا گیا کہ اگر ہم چاہیں تو ایسے ہی کہیں، بحوالہ سورۃ الانفال آیت نمبر 31۔ قرآن نے ان کو چیلنج دیا کہ اس جیسی ایک سورہ ہی پیش کرو، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہی آئے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو سامان ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں یعنی اللہ کے شریک ہیں۔ تمہارے درمیان ان کا رشتہ ٹوٹ گیا اور تمہارے وہ یعنی سب دعوے تم سے گم ہو گئے۔ حاشیہ نمبر 128۔ انسان کا امتحان ایمان بالغیب کے ساتھ لیا گیا ہے، لہذا مہلت امتحان کے دوران حقائق پردہ غیب میں ہی پوشیدہ رہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر انسان امتحان کے تحت ملی ہوئی آزادی اور اختیار کا ناروا استعمال کر کے اس مہلت کو گما دیتے ہیں، سوائے ان خوش نصیب سمجھداروں کے جو آفاق و انفس کے دلائل کو دیکھ کر ہی اپنے ذہنوں کو قبول حق کے لیے تیار کر لیں۔ بہرحال موت کے بعد تو یہ پردہ غیب ہٹ جاتا ہے اور اس وقت حقیقت دیکھ کر تکبر اور احساس برتری کا سارا نشہ ہوا ہو جاتا ہے۔ سکرات الموت سے ہی فرشتوں کی زجر و توبیخ اور سختی شروع ہو جاتی ہے، جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ان کو طعن و تشنیع کے تیروں سے چھلنی کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے بدلہ تمہارے ان جھوٹے بہتانوں کا جو تم اللہ پر باندھتے تھے۔ پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور عقل ٹھکانے آتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ دنیاوی مال و دولت اور جاہ و حشم کا ساز و سامان جس کے سبب بڑے بنے ہوئے تھے سب کا سب دنیا ہی میں رہ گیا۔ سارے سفارشی، پیر و مرشد، واسطے وسیلے سب گم ہو گئے اور رشتے و سہارے منقطع ہو گئے، اور مالک حقیقی کے سامنے تن تنہا ہی حاضر ہو گئے۔ جیسے اکیلے اس وقت یعنی دنیا میں گئے تھے، ویسے ہی اکیلے تہی دست و تہی داماں اب حاضر ہو گئے، اور اب اپنے کرتوت کے سبب اس انتہائی رسوا کن اور اذیت ناک عذاب سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہی وہ عذاب قبر ہے جو عالم برزخ میں ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا موت کے فوراً بعد ہی ہو جاتی ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 47 تا 49 میں عذاب جہنم کا منظر پیش کرتے ہوئے فرمایا گیا، یعنی کہا جائے گا اس یعنی نابکار کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو، پھر اس کے سر پر جہنم کا عذاب ڈالو، یعنی پھر اس سے کہا جائے گا چک اس عذاب کا مزہ، تو بڑا عزت و اکرام والا تھا۔ یہ ہے وہ عبرتناک انجام جس کو ہر ہوش مند کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اعاذنا اللہ منہ۔